پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کرنے کے بعد نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا اور قرآن مجید کی تلاوت اور اسے پکڑنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی کام کرنے جائز ہیں۔ ہم بستری کے بعد بہتر یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماعت سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے عضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ مباشرت کے بعد غسل کرنے میں اتنی تاخیر اور سستی کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، یہ ناجائز ہے۔ شوہر بیوی دونوں کے لیے یہی حکم ہے۔ جنابت کی حالت میں بچے کو دودھ پلانا جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ غسل سے فارغ ہو کر پاکی کی حالت میں پلائے تاکہ بچے پر اچھے اثرات مرتب ہوں۔ بچہ کو دودھ پلانے کے لیے ماں کو پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا بچہ رو رہا ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہ رہنا چاہیے۔ مباشرت کے بعد غسل کرنے میں اتنی تاخیر اور سستی کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، یہ ناجائز ہے۔ شوہر بیوی دونوں کے لیے یہی حکم ہے، لہٰذا عورت پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جنبی حالت میں کھانا تیار کر لے یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح بچوں کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کے کئی ایک دلیل موجود ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک راستے میں ملے تو میں جنبی حالت میں تھا، اس لیے وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا میں جنبی تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، سبحان اللہ، مسلمان تو نجس نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں، اس میں اس کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جنبی شخص کو غسل جنابت میں جلدی کرنی چاہیے کہ کہیں وہ غسل کرنا بھول ہی نہ جائے۔ آج ہم آپ کو ہم بستری کے بعد کرنے اور نہ کرنے والے کاموں کے بارے میں چند احتیاطی تدابیر سے آگاہ کریں گے۔ اس کو اپنانے سے آپ بہت سے مسائل اور بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہم بستری کے فوراً بعد نہ کرنے والے کام۔ ہم بستری کے بعد نہ کرنے والے کاموں میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے پانی کب پینا چاہیے۔ ہم بستری کے فوراً بعد کبھی بھی پانی نہیں پینا چاہیے۔ اگر کوئی انسان اپنے جسم کے درجہ حرارت کے بارے میں معلومات رکھتا ہو تو اسے ہم بستری کرنے کے بعد پانی پینے سے پہلے تقریباً یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس کے جسم کا درجہ نارمل ہو گیا ہے یا پھر ابھی بھی کچھ گرمائش اور سانسوں کی رفتار کا تسلسل میں آ جانا باقی ہے۔ عام حالات میں ہم بستری کرنے کے تقریباً آدھے گھنٹے اور سردیوں میں تقریباً 1 گھنٹے کے بعد تک پانی نہیں پینا چاہیے۔ بہت سے ایسے افراد جو ہم بستری کے فوراً بعد کھلی ہوا میں یا گھر کے صحن میں یا پھر باتھ روم میں جاتے ہیں، انہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے جسم کے پٹھوں پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ جسم کے درجہ حرارت کو نارمل ہونے کے بعد ہی بستر سے باہر نکلیں۔
ہم بستری کے فوراً بعد غسل کرنا بھی درست نہیں۔ جسم گرم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم پر اس کے برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو فوراً اس کا احساس نہ ہو تو بڑھتی عمر کے ساتھ اس کے نقصانات واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم بستری کرنے کے بعد اس وقت تک کوئی چیز نہ کھائیں جب تک آپ غسل نہ کر لیں۔ اگر آپ اس وقت غسل نہ کرنا چاہتے ہوں تو کم از کم ہاتھ دھو کر غرارے لازمی کریں اور اچھے سے کلی کرنے کے بعد کچھ کھائیں۔ اور ہم بستری سے ہونے والی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ ہم بستری کے بعد نیم گرم دودھ کا گلاس اور 2 عدد کھجوریں کھانے سے کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ پلیز اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔